الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ اس کا لیول 4 ہے اور سبق نمبر 24 ہے، پارہ نمبر 24 انشاءاللہ آج ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، اور سورہ حامیم انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ اس کو مکمل کیا جائے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورہ حامیم اس کا نام اور اس کی وجہ تسمیہ۔ سورہ حامیم سجدہ 54 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ اور یہ مکی صورت ہے، اس کا نام اس کی پہلی آیت اور اس میں موجود سجدہ تلاوت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ حامیم سجدہ، حامیم یعنی پہلی آیت حامیم ہے، اور السجدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر سجدہ تلاوت ہے، اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ حامیم سجدہ رکھا گیا۔ موضوعات کیا ہیں؟ اس صورت کا بنیادی جو موضوع ہے وہ خالص توحید کی دعوت ہے، اسی طرح صبر اور استقامت کی تلقین ہے، دعوت قرآن کا باب باندھا گیا ہے۔ قرآن کی دعوت کیا ہے؟ اس طرح منکرین آخرت کے لیے آفاق و نفسیاتی جو دلائل بیان کیے گئے ہیں ان کا ذکر ہے کہ آفاق یعنی جو دنیا کے جو کنارے ہیں، کائنات کے اندر جو مختلف نشانیاں ہیں، وہ بھی دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کے۔ اسی طرح انسان کا جو نفس ہے، نفس انسانی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بڑے ہی دلائل ہیں۔ تو سورت کو ہم شروع کرتے ہیں، پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس کو مختلف اشارات اور آگے مختلف موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے حامیم، اور جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا گیا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اللہ عالم بمعانیہا و بمرادی، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ جی، تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل نازل کیا گیا ہے، یعنی یہ قرآن نازل شدہ ہے کس کی طرف سے؟ من الرحمن، رحمان کی طرف سے، الرحیم جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، جو بڑا مہربان ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے، یعنی جو قرآن ہے، یہ کس کی طرف سے نازل شدہ ہے؟ اس کو نازل کرنے والا کون ہے؟ الرحمن الرحیم، یعنی بے حد رحم کرنے والا اور نہایت مہربان اس کی طرف سے یہ قرآن جو ہے وہ اتارا گیا ہے، اتارا ہوا ہے۔ کتاب، یہ ایسی کتاب ہے، فصلت کھول کر بیان کی گئی، آیات ہو اس کی آیتیں، یعنی یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کی جو آیات ہیں ان کو کیا کیا گیا؟ کھول کھول کر بیان کیا گیا، یعنی ان کے اندر کوئی یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں نہ آئے، کھول کھول کر اس کو بیان کیا گیا۔ حلال اور حرام اس کو واضح کیا گیا، کون سے اعمال جو ہیں وہ نیک ہیں، کون سے اعمال بد ہیں ان کو واضح کیا گیا، توحید کو واضح کیا گیا، اور شرک سے واضح طور پر اجتناب کا حکم دیا گیا۔ قرآن عربی، قرآن عربی، عربی یعنی یہ قرآن عربی زبان میں ہے، تو اس سے عربی زبان کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی زبان عربی اس کو سیکھے، حدیث کی زبان عربی اس کو سیکھے۔ اسی طرح اسلامی جو تراث ہے وہ بھی عربی زبان کے اندر ہے۔ اسلام کی جو کتابیں ہیں مختلف علوم و فنون کی، جو اصل کتابیں ہیں وہ کس میں ہیں؟ وہ عربی زبان میں ہیں۔ تو اس سے عربی زبان کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن عربی، یعنی یہ عربی قرآن ہے، یہ عربی زبان کے اندر ہے۔ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہیں، یعنی اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ یعنی عربی زبان کو جانتے ہیں، عربی زبان کے
جو اسالیب ہیں عربی زبان کی، جو پوشیدہ جو باتیں ہیں اور جو مفاہیم ہیں، ان کو وہ لوگ جانتے تھے۔ بشیرا و نذیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشیرا و نذیرا، کہ یہ جو کتاب ہے یہ بشیر ہے، بشارت دینے والی، وہ نذیرا اور ڈرانے والی، بشارت بھی ہے اس میں، خوشخبری بھی ہے، اور وہ نذیرا اور ڈرانے والا بھی ہے یہ قرآن، نظارت بھی ہے اس کے اندر، خبردار بھی کیا گیا ہے۔ بشارت کس چیز کی ہے؟ جنت کی، اہل ایمان کے لیے، اور نذیراً کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے نذیر ہے، ڈرانے والا ہے۔ کسی سے ڈرانے والا ہے؟ جہنم کی آگ سے ڈرانے والا ہے۔ فرمایا فَأَعْرَضَ، پس اعراض کیا، پس منہ موڑ لیا، اکثرہم، ان کی اکثریت نے، ان کفار کی اکثریت نے کیا کیا؟ منہ موڑ لیا، اعراض کیا۔ فَأَعْرَضَ، تو اعرض یعرض اعراض، چیپٹر کون سے؟ اسلم یسلم اسلام، اس سے کون سا صیغہ یہ ماضی کا ہے، کیا ہے؟ ماضی ہے، فاعرض ماضی ہے، کہ کفار کی جو اکثریت ہے انہوں نے کیا کیا؟ منہ موڑا، انہوں نے کس چیز سے؟ ایمان سے منہ موڑا، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان سے، آخرت پر ایمان سے منہ موڑا۔ فہم لا یسمعون، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، فہم پس وہ، لا یسمعون وہ نہیں سنتے، یعنی یہ جو کفار ہیں یہ نہیں سنتے، یہ نہیں سنتے، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی غور و فکر نہیں کرتے، تدبر سے نہیں سنتے، جو سنتے ہیں اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، بلکہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ فہم لا یسمعون کہ ان کے، یعنی کہ وہ بہرے ہوئے ہیں، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سماعت کی جو قوتیں ہیں وہ ان کو عطا کی ہیں، دیکھنے کی قوتیں ان کو عطا فرمائی ہیں، سوچنے کی قوتیں تو دی ہیں، لیکن جب حق ان کے سامنے آتا ہے، قرآن ان کے سامنے آتا ہے، تو اس کے بارے میں وہ غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں، اور پھر ایمان نہیں لاتے۔ اب کفار کیا کہتے تھے؟ کفار کہتے تھے کہ ہمارے جو دل ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو دل ہیں وہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمارے دل کیا ہیں جی؟ پردوں میں ہیں، اس لیے جو ہے آپ کی جو دعوت، جو آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ اچھا، پھر کانوں کے بارے میں کہتے تھے ہمارے کانوں میں جو ہے وہ بوجھ ہے۔ کس چیز کا بوجھ ہے؟ یعنی بہرا پن ہے، ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے، اس لیے ہمیں آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، حق سننے سے جو ان کو چیز روکے ہوئی تھی۔ پھر کہتے تھے کہ ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کیا ہے؟ ایک پردہ ہے، ایک پردہ حائل ہوا ہے۔ تو کیا کہتے تھے؟ آپ اپنی جگہ کام کرتے رہیں، عمل کرتے رہیں، ہم اپنی جگہ عمل کرتے رہیں گے۔ وقالوا، انہوں نے کہا ان کفار نے، قلوبنا، ہمارے دل، فی اکنتن، اکنہ کنان کی جمع ہے، تو کنان کسے کہتے ہیں؟ پردے کو۔ ہمارے جو دل ہیں وہ کس میں ہیں؟ وہ پردے میں ہیں۔ کس چیز سے؟ مما، اس چیز سے کہ جو تدعونا، آپ ہمیں بلاتے ہیں، الیہ، اس چیز کی طرف، یعنی جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس چیز سے ہمارے جو دل ہیں وہ کس میں ہیں؟ پردوں میں۔ یعنی آپ ہمیں توحید کی طرف بلاتے ہیں، آپ ہمیں رسالت کی طرف بلاتے ہیں، آپ ہمیں قیامت کے دن ایمان، اس پہ ایمان کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ دعوت ہمارے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ہمارے دل تو پردوں میں ہیں۔ وفی آذاننا، اور ہمارے کانوں میں، آذان اذن کی جمع ہے، ہمارے کانوں میں کیا ہے؟ وقر، وقر، وقر کسے کہتے ہیں؟ بوجھ، وقر کسے کہتے ہیں؟ بوجھ کو۔ مراد یہاں پہ کیا ہے کہ بہرا پن ہے، ہمارے کانوں میں کیا ہے؟ بہرا پن ہے، اس لیے ہم جو حق ہے وہ نہیں سنتے۔ وَمِن بَيْنِنَا، اور ہمارے درمیان، وَبَيْنِكَ، اور آپ کے درمیان، حجابٌ، ایک حجاب ہے۔ کیا کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کیا ہے جی؟ ایک حجاب آیا ہوا ہے۔ فَعَمَل، پس آپ بھی جو ہے وہ عمل کرتے رہیے، اور اِنَّنَا، بے شک ہم بھی، عاملون، ہم بھی کیا ہیں جی؟ وہ عمل کرنے والے ہیں۔ ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کیا ہے؟ ایک پردہ ہے، ایک ساتر پردہ ہے، کہ جو ہمیں آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے مانے ہے، اس لیے آپ اپنے دین کے مطابق عمل کرتے رہیں اور ہم اپنے دین کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے۔ تو اس طرح وہ حق کا انکار کرتے تھے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تو آپ کی طرح ہی ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں تمہارے جیسا ہی، مثلکم، تمہارے مثل، تمہارے جیسا، لیکن ہاں میں تو ہوں انسان، لیکن فرق کیا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، انما، کہ بے شک، الہکم، تمہارا جو الہ ہے، الہ واحد، وہ ایک الہ ہے،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے اعلان کیجئے کہ میں تو ایک بشر ہوں تمہارے جیسا ہی، اور یقیناً میری طرف یہ وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا جو الہ ہے، تمہارا جو معبود ہے، وہ ایک ہی الہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، زیادہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی الہ ہے۔ کتنے الہ ہیں؟ الہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الہ ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، معبود برحق ایک ہی ہے۔ فَاسْتَقِیمُوا اِلَیْهِ، پس اسی کی طرف جو ہے وہ سیدھے رہو، استقامت اختیار کرو، اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ۔ فعل امر ہے فَاسْتَقِیمُوا اِلَیْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ، اور اس سے بخشش طلب کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اللہ نے فرمایا کہ وَوَيْلٌ، اور بڑی ہلاکت ہے، ویل ہے۔ ویل ہلاکت کو بھی کہتے ہیں، اور جہنم کے اندر ایک وادی ہے اس کو بھی ویل کہا جاتا ہے۔ تو مشرکین کے لیے ویل ہے، شرک کرنے والوں کے لیے کیا ہے جی؟ ویل ہے۔ وہ کون سے مشرکین ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ آگے بیان ہو رہی ہیں۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، الذین، وہ لوگ کہ جو، یعنی یہ مشرکین وہ ہیں کہ لا یؤتون، جو نہیں دیتے۔ آتا یؤتی، ایتا سے اسلام چپٹر سے کیا ہے؟ فعل مضارع منفی ہے۔ لا یؤتون، وہ نہیں دیتے، الزکاۃ، زکات، جو زکات نہیں دیتے۔ وہم بالآخرۃ، اور وہ آخرت پہ، وہم کافرون، وہی کفر کرنے والے ہیں۔ آخرت کا جو انکار کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورۃ تو مکی ہے، جبکہ جو زکوٰۃ ہے وہ تو مدینہ میں فرض ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ سے مراد یہاں نفلی صدقات اور خیرات ہے۔ یعنی یہ مشرکین ایسے ہیں کہ نفلی زکوٰۃ اور خیرات کا بھی اہتمام نہیں کرتے، اور زکوٰۃ کا دوسرا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ ایک اور مطلب ہی ہے زکوٰۃ کا، اور وہ معنی یہ ہے کہ اخلاص ہے یہاں پہ مراد، جو تنزیہ ہے اور جو تطہیر ہے اخلاص کے ساتھ اور توحید کے ساتھ، تو اس کا بھی یہ لوگ اہتمام نہیں کرتے۔ نہ ہی جو ہے وہ صدقات اور خیرات جو نفلی ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنے آپ کی تطہیر کرتے ہیں توحید کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، شرک سے اجتناب نہیں کرتے، نہ ہی ان کے اندر اخلاص ہے، اور نہ ہی ان کے اندر کسی بھی قسم کا جو ہے صدقہ خیرات کا اہتمام ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور آخرت کے بھی یہ منکر ہیں، آخرت کے بھی یہ کیا ہیں جی؟ انکار کرنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون۔ اب اس کے بعد جو ہے ایمان والوں کا ذکر ہے، اہل ایمان کا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لہم، ان کے لیے، اجر ہے، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، نہ ہی وہ ختم ہوگا، بلا روک ٹوک، یعنی جنت ہے ان کے لیے، جنت کی نعمتیں ہیں کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جیسے قرآن میں جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ واقعہ کے اندر، لا مقطوعۃ، نہ وہ ان سے قطع کر دی جائیں گی، منقطع ہو جائیں گی، ولا ممنوع، اور نہ ہی ان کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی اس نعمت کے پاس نہیں جانا، ممنوع کر دی جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ شرک کرنے والوں کو آیات کے ذریعے تنبیہ، آیات نشانی، دیکھیے آیات کا جب لفظ آتا ہے تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک آیات کا مطلب ہوتا ہے جو پیغمبر ہیں، انبیاء اور رسول ہیں، ان کے اوپر اترنے والی جو آیات ہیں وہ بھی آیات ہیں، ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے، نشانیاں۔ اور جو ان کو معجزات عطا فرمائے جاتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی آیات ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا، لاٹھی کا معجزہ دیا گیا جو سانپ بن گئی، اس طرح ید بیضاء کا جو معجزہ ہے یہ بھی آیات ہیں۔ اسی طرح کائنات کے اندر جو پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور توحید کی جو نشانیاں ہیں بے شمار ہیں، وہ بھی آیات ہیں، معجزات بھی آیات ہو گئے۔ اسی طرح قرآن کی جو آیات ہیں وہ بھی آیات ہیں۔ قل کہہ دیجئے اِنَّکُمْ، کیا بے شک تم، لَتَکْفُرُونَ، یقیناً تم کفر کرتے ہو، بالذی، اس ذات سے، اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو، اس ذات کا انکار کرتے ہو کہ جس نے خلق کا پیدا کیا الارض، زمین کو، فی یومین، دو دنوں میں، یوم ایک دن، اور یومین دو دن، تثنیہ اس کا یوم کا، وَتَجْعَلُونَ، اور تم بناتے ہو، لہو، اس کے لیے، یعنی اس اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادن، انداد کس کی جمع ہے؟ یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، چیٹ میں لکھ کے بتائیے۔
بارک اللہ فیکم۔ جی انداز دیکھیے ند کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ ند۔ ند کہتے ہیں شریک کو، تو انداز کا مطلب کیا ہوا؟ شرکا، یعنی ند کی جمع۔ ند ایک شریک کو کہتے ہیں، اور انداز کہتے ہیں زیادہ شریکوں کو۔ انداز کسے کہتے ہیں؟ زیادہ، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ ذالک یہ ہے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا جو ہے وہ رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی زمین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 2 دن میں پیدا کیا۔ اور پھر اسی طرح زمین کی کو جو اللہ تعالیٰ نے ہموار کیا، زمین کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہموار کیا۔ ہموار کرنے سے مراد کیا ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے قابل جو بنایا، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جو ہے وہ گاڑ دیے، پہاڑ رکھ دیے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے غذائیں اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ تو پہاڑوں کا رکھنا زمین کے اندر جو ہے مختلف انواع اور اقسام کے جو رزق ہیں، اسی طرح جو معدنیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور مختلف طرح کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی ہیں، تو یہ جو سارے کے سارا جو عمل ہے یہ بھی 2 دن میں ہوا۔ تو ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے۔ اور قرآن میں کیا بیان ہوا ہے کئی جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ جی بارک اللہ فیکم، چیٹ میں لکھ کے بتائیے، آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں پیدا کیے۔ جی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو 4 دن یہ ہو گئے، تو 2 دن جو باقی رہ گئے وہ کون سے؟ ان 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا، تو ٹوٹل 6 دن اس طرح بنتے ہیں۔ جی بارک اللہ فیکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس ذات کے ساتھ کفر کرتے ہو کہ جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، اور اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو، حالانکہ وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تمام جہانوں کا کیا ہے؟ وہ رب ہے۔ جی اب جو دوسرے جو 2 دن ہیں جن میں زمین کو ہموار کیا گیا، زمین کو رہنے کے قابل بنایا گیا، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ وجعل، اور بنا دیا اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، فیہا، اس میں، یعنی زمین میں، دیکھیں ہا جو ہے وہ مؤنث ہے، ضمیر مؤنث ہے، اور اس کا جو مرجع ہے وہ زمین کی طرف ہے کیونکہ زمین مؤنث ہے۔ اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں رواسیہ، رواسی کسے کہتے ہیں؟ راسیت ان کی جمع ہے، یعنی کہ مضبوط پہاڑ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو ہے وہ بنا دیے، رکھ دیے، گاڑ دیے۔ من فوقہا، زمین کے اوپر سے، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑ ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر ان کو رکھ دیا، اور نکالا اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے نیچے سے ہی نکالا ہے، ان کو گاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وبارک، اور اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، فیہا، اس میں، یعنی زمین میں۔ تو دیکھیے زمین میں اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ برکت رکھی ہے۔ اور زمین کی برکت سے کیا مراد ہے؟ زمین کے اندر طرح طرح کے انواع و اقسام کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے خزانے رکھ دیے، غلہ جات ہیں، جیسے طرح طرح کے پھل ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں، معدنیات ہیں، اور پانی کے خزانے ہیں، اور خزانے اللہ تعالیٰ نے۔ تو سوری وہ پاز ہو گیا اصل میں، ابھی دیکھیے، جی ابھی چینج ہو گیا، دیکھیے سلائڈ چینج ہو گئی ہے۔ جی وجعل، اور بنا دی اللہ تعالیٰ نے، فیہا، اس میں، رواسیہ، پہاڑوں کو، من فوقہا، اس کے اوپر سے، زمین کے اوپر سے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ زمین جو ہے ڈولنے نہ لگے، زمین کے اندر زلزلہ نہ جائے، زمین حرکت نہ کرنا شروع ہو جائے۔ وبارک، اور اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، فیہا، اس میں۔ تو بارکا اور اسی طرح جعلہ، یہ فعل ماضی ہیں دونوں۔ وقدرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندازے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رکھی، پیدا کی، یعنی فیہا، اس میں، زمین میں، اقواتہا، اس کی اقوات۔ اقوات قوت کی جمع، اور مراد کیا ہے؟ غذائیں، یعنی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو غذائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو غذائیں ہیں طرح طرح کی، وہ اللہ تعالیٰ نے
ان کو مقدر کیا، یعنی ان کو اندازے کے مطابق مل کر رکھا تمام مخلوقات کے لیے، جو ہے زمین پہ بسنے والی جتنی بھی جو مخلوقات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کے اندر مختلف چیزیں رکھ دیں، غذائیں رکھ دیں اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں؟ 4 دنوں میں، یعنی کہ 2 دن جو ہے پیدائش کے ہو گئے، 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اور پھر جو 2 دن ہیں پھر اس کو یعنی انسانوں کے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا، یعنی کہہ سکتے ہیں ہموار کیا، مناسب بنایا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، زمین میں اس کے جو ہے پانی کے چشمے ہیں، جو اور سمندر ہیں جیسے دریا ہیں، اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی، اور زمین کی جو غذائیں ہیں وہ اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں، اربع 4 اور ایام دن، ایام یوم کی جمع ہے۔ پھر فرمایا سواء للسائلین، سواء للسائلین سے کیا مراد ہے کہ برابر جواب ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ سوال کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ بالکل برابر ہے، یہ پورا جواب ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو پوچھنے والے ہیں، جو سائلین ہیں، یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں تخلیق کے بارے میں، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ تخلیق کا اور اسی طرح زمین کو دحو یعنی ہموار کرنے کا یہ جو عمل ہوا ہے، یہ پورے کے پورے جو ہے وہ 4 دنوں میں ہوا ہے، پورے کے پورے 4 دن میں یہ مکمل ہوا ہے، ٹھیک 4 دن میں مکمل ہوا، نہ اس سے زیادہ اور نہ ہی اس سے کم۔ ثم پھر استوا، وہ متوجہ ہوا ہی نہیں اللہ تعالیٰ الی السماء، آسمان کی طرف۔ استوا کے ساتھ جب الا آئے تو مراد ہوتا ہے متوجہ ہونا، قصد کرنا، اور جب استوا کے ساتھ علا آئے، جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، تو اس سے مراد ہوتا ہے مستوی ہونا، کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بلند ہوا۔ اور یہاں پہ مراد ہے ثم استوى الی، جب آیا تو مراد ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، وہی دخان، اور وہ دھواں تھا۔ فقال، پس کہا اس نے، اللہ تعالیٰ نے، لہا، آسمان کو، وللارض، اور زمین کو، ائتیا، تم دونوں آ جاؤ۔ آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم دونوں آ جاؤ۔ ائتی سے فعل امر ہے، ائتیا، تم دونوں آ جاؤ۔ کس طرح؟ طوعاً، خوشی سے، او یا کرہن، کراہت سے، مراد ناخوشی سے، ناپسندیدہ ہو کے، یعنی خوشی سے او یا ناخوشی سے۔ قالتا، ان دونوں نے کہا، یعنی آسمان نے اور زمین نے، طائعین، ہم خوشی سے آتے ہیں، ہم آگے دونوں خوشی سے۔ تو مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یا تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان اور زمین دونوں جو ہے وہ خوشی خوشی جو ہے وہ حاضر ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ قالتا، ان دونوں نے کہا، اطعین، ہم آگے، طائعین، خوشی سے آگے۔ یا اسے مراد یہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ تم حکم مانو، تو انہوں نے کہا بالکل ہم حاضر ہیں، ہم اے اللہ، ہم آپ کا حکم ماننے کے لیے بالکل تیار ہیں، ہم آپ کا حکم مانیں گے، ہم آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ تو دوسرے صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں، صفحہ نمبر 478 ہے، اور اس میں جو آیات ہیں وہ 12 سے لے کر 20 تک ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، فَقَضَا، پس بنا دیا اس نے، نہیں اللہ تعالیٰ نے، ہن، ان سب کو، یعنی آسمانوں کو، کتنے آسمان بنا دیا؟ 7 سماوات، 7 آسمان بنا دیے۔ کتنے دنوں میں؟ فی یومین، 2 دنوں میں، 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 7 آسمان بنا دیے۔ وہ اوحا، اور وحی کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے، فی کل سماء، ہر آسمان میں، کس چیز کی وحی کی؟ امرہا، اس کے امر کی، اس کے کام کی، یعنی ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، وحی کر دی، جو بھی امور تھے کہ یہ امور سر انجام دینے۔ مثلا آسمان کو کہا اپنا سورج نکالو، تو سورج پیدا ہو گیا، چاند نکالو تو وہ چاند پیدا ہو گیا۔ یا مراد یہ کہ ہر آسمان کے جو فرشتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگا دی، ان کے ذمے جو امور تھے وہ ان کو سپرد کر دیے۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور مزین کر دیا ہم نے آسمان دنیا کو، بِمَصَابِيحَ، چراغوں سے، مراد ستارے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قریب ترین آسمان، السماء الدنیا، السماء الدنیا، آسمان دنیا سے مراد جو قریب ترین آسمان ہے، جو آسمان دنیا ہے، پہلا آسمان، اس کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ، وَحِفْظًا، اور پوری طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی۔
وہ حفظ، اور پوری طرح اللہ تعالیٰ نے مکمل حفاظت کی، نگہبانی کی اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کے ذریعے آسمان کی۔ مراد یہ ہے کہ شیطانوں سے، کہ جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان پہ شہاب ثاقب گرتے ہیں، یا تو وہ سن لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو لگتے ہیں، یا وہ سننے سے پہلے ہی ان کو لگ جاتے ہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے، کس کا؟ العزیز، اس زبردست کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا، اور وہ کون ہے؟ العلیم، جو پورا جاننے والا ہے، جس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، آیت نمبر 13، فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ اعراض کرتے ہیں، پس اگر یہ منہ موڑ لیں، یعنی یہ کفار کسی سے منہ موڑ لیں، یعنی ایمان لانے سے اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، أَنذَرْتُكُم، میں نے تمہیں خبردار کر دیا، ڈرا دیا۔ کس چیز سے ڈرا دیا؟ صاعقۃً، ایک کڑک سے، بجلی کے ایک کڑک سے، آسمانی عذاب سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جیسے کڑک تھی عاد اور سمود کی، جیسے ان پر عذاب نازل ہوا آسمان سے، تو اسی طرح میں نے بھی تمہیں ان جیسے عذاب سے تمہیں ڈرا دیا ہے۔ صاعقہ کسے کہتے ہیں؟ بجلی کی کڑک کو۔ اذ جاءتہم الرسل، اذ جب جاءت آئے، ہم ان کے پاس، یعنی عاد و سمود کے پاس، الرسل رسول، جب ان کے پاس رسول آئے، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، یعنی آگے سے بھی ان کے رسول آئے، سامنے سے بھی ان کے پاس رسول آئے، سامنے سے بھی، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی آئے۔ اللہ تعبدون، انہوں نے کیا پیغام دیا؟ کیا بولا اپنی قوموں کو؟ یہ کہ اللہ تعبدو، یہ کہ عبادت نہ کرو، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پوجنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی۔ قالوا، انہوں نے کہا، لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل ملائکۃ، تو یقیناً ضرور وہ ملائکہ کو نازل کر لیتا، فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کرتا، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں رسول نہیں مان سکتے، کیونکہ انسان جو ہے وہ انسان جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کی صورت میں بھیجتا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول اور وہ انسانی شکل میں ہو؟ یعنی وہ اس پہ تعجب کا اظہار کرتے تھے اور انکار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہو، اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بھیجے۔ تو یہ عقیدہ ان کی عقلوں میں نہیں آتا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر رسول ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنا کے بھیجنا تھا تو وہ فرشتوں کو بنا کر بھیجتا۔ فَإِنَّا، پس یقیناً ہم، بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، فَإِنَّا، بے شک ہم، بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، اس چیز کے ساتھ کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو، کافرون، ہم انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی جو تعلیمات تم دے کر بھیجے گئے ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان، اسی طرح رسالت پر ایمان، اسی طرح آخرت پر ایمان، یہ جو ساری کی ساری تعلیمات دے کر تم جو بھیجے گئے ہو، تو کافرون، ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، جاءتہم الرسل من بین ایدیہم، جب رسول آئے ان کے پاس، ان کے سامنے سے، یعنی عاد و سمود کے پاس تو 2 رسول آئے تھے۔ قوم عاد کے پاس کون سا رسول آیا تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے۔ قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ان پر ایمان لانے والے جو اہل ایمان تھے، وہ بھی گویا کہ اللہ کے رسول جو حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کا پیغام آگے وہ جو ہے وہ پہنچاتے تھے، تو اس لحاظ سے یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ قوم عاد کا تکبر اور اپنی قوت پر فخر، اس کا بیان ہے کیسے انہوں نے تکبر کیا اور انکار کیا۔ فَأَمَّا عَادٌ، پس جو عاد تھے، فَاسْتَكْبَرُوا، پس انہوں نے استکبار کیا، انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے، ناحق انہوں نے زمین کے اندر تکبر کیا۔ وقال، اور انہوں نے کہا، من، کون ہے، اشد، زیادہ سخت، منا، ہم سے، قوتاً، قوت میں۔ کیا کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے، ہم سے زیادہ جو ہے طاقتور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟
فرمایا اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ الذی جس نے خلقہم پیدا کیا تھا ان کو، ہوا وہی ہے اشد زیادہ سخت منہم ان سے قوتاً قوت میں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی قوم عاد نے، کیا ان کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت میں سخت ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ طاقتور ہے. کیا انہیں اس کا علم نہیں تھا؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ ہماری آیتوں کے ساتھ یجحدون انکار کرتے تھے، ہماری آیتوں کا وہ انکار کیا کرتے تھے. اب کیا عذاب بھیجا گیا قوم عاد پہ، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، پس ہم نے بھیجی ان پہ ریحًا ہوا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قوم عاد پہ ایک ہوا بھیجی. کیسی وہ ہوا تھی؟ فرمایا سرسرن، وہ ہوا کیسی تھی؟ انتہائی تند و تیز، سخت اور انتہائی ٹھنڈی ہوا، اور جس کے ساتھ کیا تھی؟ آواز بھی تھی. کیا تھی؟ آواز بھی تھی. فی ایام نحسات، وہ کیسی تھی؟ وہ کیسے دنوں میں وہ ہوا ان کے اوپر آئی تھی؟ فی ایام، ان دنوں میں، نحسات منحوس دن. دیکھیے جو دن ہیں وہ تو منحوس نہیں ہوتے، لیکن ان کے لیے، یعنی قوم عاد کے لیے وہ جو ہوا وہ کیا ثابت ہوئی؟ وہ منحوس ثابت ہوئی. وہ دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوئے، کیونکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، وہ انکار کرنے والے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے والے نہیں تھے، رسول کا انہوں نے انکار کیا. تو جب ان پر عذاب آیا تو یہ جو عذاب کے جو دن تھے وہ ان کے حق میں وہ خوشبختی والے دن نہیں تھے، بلکہ بدبختی والے دن تھے، بلکہ نحوست والے دن تھے. فرمایا سرسرن، انتہائی تند و تیز اور ٹھنڈی، اور آواز تھی اس ہوا کے ساتھ. اور وہ اللہ تعالیٰ نے کن دنوں میں بھیجی؟ فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں. لنذیقہم، تاکہ ہم چکھائیں ان کو عذاب الخزی، کیسا عذاب؟ رسوا کرنے والا عذاب، فی الحیاتی دنیا، دنیا کی زندگی میں. ولعذاب الآخرۃ اخزی، اللہ نے فرمایا کہ یقیناً جو آخرت کا جو عذاب ہے، اخزا، وہ زیادہ رسوا کرنے والا ہے. وہم لا ینصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. دیکھیے قوم عاد کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی ان کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ بڑے طاقتور تھے جسمانی طور پہ بھی، اور دراز قد والے تھے، بلند و بالا عمارتیں بنانے میں بڑے ماہر تھے اور بڑا فخر کرتے تھے. تو کیا کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ طاقتور ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا عذاب نازل کیا؟ انتہائی ٹھنڈی ہوا، سخت چیخ والی ہوا تھی جو ان پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی، اور وہ ہوا لگاتار 7 راتیں اور 8 دن ان پہ وہ جاری رہی، وہ چلتی رہی، وہ ان پہ قائم رہی. تو جس سے کیا ہوا کہ وہ ہوا ان کو ایسے اکھاڑ کر پھینکتی تھی، پٹخ دیتی تھی کہ جیسے کھجور کے جو ہے وہ کھوکھلے تنے ہوں. تو اس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مر گئے، ہلاکت میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک، تباہ و برباد کر دیا. اور وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنے رسول حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا. اللہ نے فرمایا کہ یہ تو جو رسوائی ہے ان کے لیے، یہ بدترین عذاب جو ان پر نازل ہوا وہ کیا تھا؟ یہ دنیا کی زندگی کے اندر ہے، اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ زیادہ رسوا کن ہے، اور وہ آخرت کے اندر قیامت کے دن وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے. اب قوم سمود کا ذکر ہے. فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ، اور جو سمود تھے، فَهَدَيْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو راستہ دکھایا، پس ہم نے ان کو ان کی رہنمائی کی. فَهَدَيْنَاهُمْ، ہدا یہدی سے ہے، تو ہدا یہدی ہدایت دینا، اس کے 2 مطلب تھے. ایک تو ہوتا ہے کہ تو ہدایت کی توفیق دے دینا کہ انسان جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، اور دوسرا ہدایت کا مطلب ہے کہ راستہ جو ہے وہ واضح کر دینا، سیدھا راستہ وہ دکھا دینا. تو یہاں دوسرا مطلب مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سیدھا راستہ تھا، جو حق والا راستہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ واضح کر دیا تھا، ان کو دکھا دیا تھا. اب انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فاستحبوا، پھر انہوں نے پسند کیا، العمی، اندھے پن کو، علی الہدی، ہدایت پہ. اندھے پن کو انہوں نے پسند کیا ہدایت پہ، یعنی گمراہی اور ضلالت کو انہوں نے پسند کیا ہدایت کے مقابلے میں. ہدایت چھوڑ کے انہوں نے گمراہی خریدی. فَأَخَذَتْ، پس پکڑ لیا ان کو، صَاعِقَةُ، کڑک نے، العذابی، عذاب کے. ان کو عذاب کی ایک کڑک نے پکڑ لیا. وہ کیسا عذاب تھا؟ الہونی، رسوا کرنے والا عذاب. رسوا کرنے والے عذاب کی ایک کڑک نے
ان کو کیا کیا؟ پکڑ لیا۔ وجہ کیا تھی؟ بیما کانوا یکسبون، ان کی اپنی بدعمالیاں تھیں، بیما سبب اس کے کہ جو کانو وہ تھے یکسبون کمایا کرتے تھے، جو وہ کمایا کرتے تھے، یعنی برے اعمال جو کیا کرتے تھے، تو ان کے سبب ان پہ یہ جو رسوا کن جو عذاب ہے دنیا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ نازل کیا، ان کو ایک بجلی کی ایک کڑک نے پکڑ لیا۔ اور دوسری جگہ پہ ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ رجفہ، زلزلہ۔ ایک اور جگہ ان کے بارے میں فرمایا الصیحہ، خوفناک اور سخت چیخ نے ان کو پکڑ لیا۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ سارے عذاب ایک وقت میں ان پہ آئے، اور وہ کیسے آئے کہ سخت خوفناک چیخ تھی جس کی کڑک نے، بجلی کی کڑک تھی اور شعلہ تھا، اور نیچے سے زلزلہ آیا، شدید زلزلہ، جس سے ان کے جو دل ہیں اور جگر وہ پھٹ گئے اور سارے کے سارے وہ موت کی وادی میں چلے گئے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اب اہل ایمان کا، اہل تقوی کا تذکرہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَا، اور ہم نے بچا لیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، کہ کون سے لوگ؟ آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَكَانُوا، اور وہ تھے، یتقون، ڈرتے تھے۔ کس سے ڈرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کا خوف جن کے دلوں کے اندر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ قیامت کے دن سب جہنم کے پاس جمع ہوں گے، اور جسم کے اعضاء مجرمین پہ گواہی دیں گے۔ فرمایا وَيَوْمَ، اور جس دن، يُحْشَرُ، اکٹھے کیے جائیں گے، اعداء اللہ، اللہ تعالیٰ کے دشمن، کس چیز کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے؟ الی النار، آگ کی طرف۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یاد کیجئے اس دن کو کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے یہ دشمن آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ روک لیے جائیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پس ان کی جو ہے وہ ٹولیاں بنا دی جائیں گی، الگ الگ قسمیں بنا دی جائیں گی، الگ الگ ان کی قسمیں بنائی جائیں گی، ٹولیوں کے اندر جرائم کے مطابق ان کی جو ٹولیاں بنائی جائیں گی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ روک لیے جائیں گے، یعنی ان کے پہلے شخص کو آخر شخص کے آنے تک کیا کیا جائے گا؟ روکے رکھا جائے گا، یہاں تک کہ سارے جمع ہو جائیں گے، پھر ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، ما جاؤوہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے، یعنی آگ کے پاس، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، ما جاؤوہا، جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے۔ یہ ما یہاں پہ ما نفی کے معنی میں نہیں ہے، یعنی نہیں کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ تاکید کے معنی میں ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے، یعنی جہنم کے پاس آ جائیں گے، تو شہیدہ، گواہی دیں گے، علیہم، ان پر، یعنی ان کے خلاف، سمعہم، ان کے کان، و ابصارہم، اور ان کی آنکھیں، و جلودہم، اور ان کی جلدیں، جلود جلد کی جمع ہے، ان کی جلدیں، کس چیز کی گواہی دیں گے؟ بما کانوا یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے اس معنی کا، اس سے ریلیٹڈ، کہ قیامت کے دن جو مجرم ہوں گے ان پر ان کے اعضاء ان کے خلاف کیا دیں گے؟ گواہی دیں گے۔ اور یہ گواہی کیوں دیں گے؟ کہ جب وہ انکار کر دیں گے، جب اپنے شرک کا انکار کریں گے، اور جب وہ کہیں گے، جیسے حدیث کے اندر ہے، کہیں گے کہ ہم اپنے علاوہ، یعنی اپنے جسم کے علاوہ کسی چیز کی گواہی قبول نہیں کرتے، تو اب کیا ہوگا؟ پھر ان کے منہوں پہ، زبانوں پہ مہر لگا دی جائے گی۔ اب ان کے کان بول پڑیں گے، ان کی آنکھیں، ان کے چمڑے، ان کی جلدیں، ان کی رانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، کہ دنیا کے اندر یہ انسان کیا کیا کام کرتا تھا، دنیا کے اندر اس نے یہ کام کیے، یہ جرائم کیے، یہ والے گناہ کیے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور گناہوں سے بچیں، کہ جس جسم کے عضو کے ساتھ، پارٹ آف باڈی کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں، تو قیامت کے دن وہی ہمارے خلاف کیا دے گا؟ گواہی دے گا۔ وقالوا لجلودہم، اگلے صفحے آتے ہیں، صفحہ 479 پارہ 24، اور اس میں جو آیات ہیں وہ 21 سے 28 تک ہیں۔ وقالوا، وہ کہیں گے، لجلودہم، اپنی جلدوں سے، اپنے چمڑوں سے، لما شہدتم علینا، تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف؟ لما، کیوں، شہدتم، تم نے گواہی دی، علینا، ہمارے خلاف، ہم پر۔ شہد یشہد شہادتاً، شہدہ فعل ماضی ہے اور اس کا مضارع آتا ہے یشہد۔ لما شہدتم علینا، تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف؟ یعنی یہ کیوں کہیں گے؟ یہ غصے میں آ کے اپنے جسم سے بولیں گے، اپنی جو
چمڑے ہیں ان سے بولیں گے، جلدوں سے بولیں گے، یہ کفار کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قالوا وہ کہیں گے انطقنا اللہ، قالوا وہ کہیں گے یعنی کفار، انطق بلوایا نہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے۔ انطق دیکھیے فعل ماضی ہے، اور چیپٹر کون سے؟ اسلم یسلموں سے انطق ینطقو۔ دیکھیے نطق ہوتا ہے خود بولنا، اور انطق بلوانا کسی چیز کو، تو کہیں گے کہ بلوایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ وہ ان کے جو چمڑے ہوں گے وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو اس اللہ تعالیٰ نے بلوایا ہے، اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بولنے کی قوت دے دی ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بلوایا ہے، جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے، وہ اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ، اس نے خلقکم تمہیں پیدا کی ہے اول مرہ پہلی دفعہ، اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تم اس اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جانے والے ہو، تمہارا لوٹنا، تمہارا جو ہے جانا، وہ کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ تو اپنی کھالوں کو شکایت کریں گے، تو آگے سے کھالیں ان کی کیا جواب دیں گی، چمڑے ان کی کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے کہ ہمیں تو اس اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اب اسی کی طرف لوٹائے جا رہے ہو۔ یا مراد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی کل شیء سے جو کھالے ہیں ان کا کلام ختم ہوا، اور پھر یہاں سے اللہ کا کلام شروع ہوا کہ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس نے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، اور اس اب دوبارہ اسی کی طرف زندہ کر کے لٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، آیت نمبر 22، وَمَا كُنْتُمْ، اور نہیں تھے تم، تَسْتَتِرُونَ تم چھپتے تھے، پردہ کرتے تھے یعنی گناہ کرتے وقت، ان اس خوف سے کہ یشہدا گواہی دیں گے علیکم تم پر، یعنی تمہارے خلاف، سمعکم تمہاری سمع یعنی قوت سمع سے مراد کیا تمہارے کان، ولا ابصارکم اور نہ ہی تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور نہ ہی تمہارے چمڑے تمہاری کھالیں، ولیکن اور لیکن ظننتم تم یہ گمان کرتے تھے، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ، لا یعلم نہیں جانتا، کثیرن کئی باتیں، مما تعملون جو تم کرتے ہو۔ تو مراد یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں چھپتے تھے، تم اس بات کی وجہ سے اس بات سے نہیں چھپتے تھے گناہ کرتے وقت کہ کہیں تمہارے جو ہے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جو جلدیں ہیں، تمہاری کھالیں تمہاری خلاف گواہی نہ دے دیں، بلکہ تم تو یہ سمجھتے تھے، تم تو یہ گمان کرتے تھے کہ جو کچھ تم کرتے ہو ان میں سے اکثر جو باتیں ہیں، اکثر جو اعمال ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا علم ہی نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمہارے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، نہ آ سکتی تھی کہ تمہارے یہ جو اعضاء ہیں یہ تمہارے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ تم تو یہ سمجھتے ہی نہیں تھے گناہ کرتے وقت کہ جب تم گناہ کرتے تھے تو تم یہ سمجھتے ہی نہیں تھے، تمہیں علم ہی نہیں تھا کہ تمہارے یہ جو اعضاء ہیں کل قیامت کے دن یہ بھی تمہارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں۔ گناہ کرتے وقت تم یہ نہیں سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا کیا گمان تھا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا یہ گمان تھا کہ یہ جو ہم برے اعمال کر رہے ہیں، جو بھی اعمال تم کرتے تھے، تو تمہارا اللہ کے بارے میں یہ گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو اکثر اعمال کا علم ہی نہیں ہے، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان تم رکھتے تھے دنیا کے اندر کہ اکثر جو اعمال تم کرتے ہو ان کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر چیز پہ محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دل کے جو وسوسے ہیں، دل کے اندر آنے والے جو خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان تک کو جانتا ہے۔ وَذَلِكُمْ، اور یہ ظَنُّكُمْ تمہارا جو ظن تھا، تمہارا جو گمان تھا، الَّذِي وہ گمان کے جو ظننتم تم نے گمان کیا تھا، بِرَبِّكُمْ اپنے رب کے ساتھ، اَرْدَاكُمْ اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، اس نے تمہیں کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ پس تم ہو گئے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا یہ جو گمان تھا کہ جو اعمال تم کرتے ہو اکثر کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے، تمہارا یہ گمان تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ عقیدہ رکھتے تھے، اور بعض بعد الموت کے منکر تھے، تم آخرت کے منکر تھے، قیامت کے دن کے منکر تھے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ تھا کہ اکثر باتوں کو اللہ تعالیٰ کا علم نہیں ہے، اکثر ہمارے اعمال کی اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں ہے۔
تو تمہارے اس عقیدے نے، تمہارے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس برے گمان نے تمہیں کیا کر دیا؟ آج ہلاکت میں ڈال دیا کہ تم جہنم میں جانے والے ہو، تم خسارہ پانے والے ہو۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اللہ نے فرمایا فَإِن، پس اگر يَصْبِرُوا، وہ صبر کریں، پس اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ، پس آگ ہی، مَثْوًا، ٹھکانہ ہے، لہم، ان کے لیے۔ یعنی آج کے دن اگر وہ صبر کریں یا نہ کریں، یعنی دنیا کے اندر تو انسان صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے وہ مصیبت کبھی اس سے ٹل جاتی ہے، کبھی وہ جو مصیبت ہوتی ہے اس کا غم جو ہے اس سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اب یہ چاہے صبر کریں یا چاہے صبر نہ کریں، ان پہ برابر ہے، آگ میں انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر وہ معافی طلب کریں، اگر وہ کیا طلب کریں؟ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی درخواست کریں، معافی طلب کریں، فما، پس نہیں ہیں، ہم، وہ، من المعتبین، معافی دیے گئے ہوئے لوگوں میں سے، یعنی ان کو معافی بھی نہیں ملے گی، چاہے جتنے بھی منتیں کریں گے ان کی وہ منتیں نہیں دیکھی جائیں گی، وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ اگر توبہ وہ کرنا چاہیں تو توبہ کا موقع بھی ان کو نہیں دیا جائے گا، نہ ہی ان کی کوئی توبہ قبول ہوگی۔ اگر وہ دوبارہ دنیا میں آنا چاہیں تو دوبارہ دنیا میں بھی ان کو آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ جن و انس برے اعمال کو مزین کرنے والے ساتھی، جن و انس میں سے جو برے اعمال کو مزین کرنے والے ہیں ان کا بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَيَّضْنَا، اور مقرر کر دیے ہم نے، لہم، ان کے لیے، یعنی ان کفار کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں۔ کیا چیز ہم نے مقرر کر دی ہے؟ قرناء، ساتھی، ہم نشین، قرناء قرین کی جمع ہے، ساتھی کو کہتے ہیں، ہم نشین کو کہتے ہیں۔ فَزَيَّنُوا، پس انہوں نے مزین کر دیا، لہم، ان کے لیے، یعنی ان کفار کے لیے، کیا چیز مزین کر دی؟ ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیاطین الانس والجن، شیاطین الانس والجن یعنی انسانوں اور جنوں میں سے جو شیطان قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کو مقرر کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو شیطان قسم کے، چاہے جنات میں سے جو شیطان ہے، ابلیس ہے جیسے، جو انسانوں کو برے کام کی طرف لگاتا ہے، شیطان جو برے اعمال، اللہ تعالیٰ کی معصیت کو انسان کے لیے کیا کرتا ہے؟ مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی شیطان ہے، والعیاذ باللہ، تو انسان کو ان سے بھی بچ کے رہنا چاہیے کہ جو شیطان صفت انسان ہوتے ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، انسانوں کو برے اعمال کی طرف دعوت دیتے ہیں، برے اعمال مزین کر کے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا آخرت کے انکار پر ان کو ابالتے ہیں، آخرت کے بارے میں طرح طرح کے شبہات ان کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ آخرت اور قیامت کا انکار کریں۔ تو یہ دونوں قسم کے شیاطین جو ہے اللہ تعالیٰ ان کفار کے اور اپنے نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مقرر کر دیتے ہیں، یہاں ان کا بیان ہے۔ اور پھر یہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ یہ جو قرناء ہیں، یہ جو ان کے ساتھی ہیں، اب ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اعمال کو مزین کر دیتے ہیں۔ کون سے عمل؟ ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں۔ وہ عمل جو ان کے سامنے، ان سے مراد کیا ہے کہ جو عمل وہ حالیاً کر رہے ہوتے ہیں، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی کہ جو عمل وہ کر چکے ہوتے ہیں، ان اعمال کو ان کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ اور وما خلفہم سے مراد، بعض نے کہا کہ اس سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے، یعنی آخرت کے بارے میں طرح طرح کے ان کو جو ہے وسوسے ان کے دل میں ڈالتے ہیں، ان کو آخرت کے انکار پر ابالتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ان کے بارے میں وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ، اللہ نے فرمایا وَحَقَّ، اور ثابت ہو گئی، علیہم، ان پر، القول، بات، یعنی جہنم میں جانے کی بات ان پر ثابت ہوگی، ان پہ عذاب جو ہے وہ واجب ہو گیا۔ فی امم، ان امتوں میں، ان قوموں میں، قد خلت، جو گزر چکی، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن، جنوں میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے، انہم، یقیناً وہ، کانو، تھے، خاسرین، خسارہ پانے والے، وہ خسارہ پانے والے تھے، جیسے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انسانوں اور جنوں میں سے کہ جو جہنم میں گئے، جن کے اوپر عذاب کی بات ثابت ہو چکی، تو اسی طرح ان پہ بھی وہ جو قول ہے، عذاب کی جو بات ہے، جہنم میں جانے کا جو تقدیر کے اندر ان کا لکھا ہوا تھا، جو انہوں نے شیطان کی اتباع اور پیروی کی، تو ان کے حق میں بھی وہ بات جو ہے وہ کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی۔
تو یہ بھی خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہیں۔ کفار کا قرآن کو نہ سننے کی تلقین اور بےہودگی کی اور شور و غل کی ترغیب۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا، مت سنو، لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو۔ اور کیا کہتے تھے یہ کفار؟ ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے، وصیت کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں تو ولیعاذ باللہ، نعوذ باللہ، تم قرآن نہ سنو، والغوا فیہ، اور شور و غل کرو اس میں، کیا کرو؟ شور شرابہ کرو، تالیاں، سیٹیاں، چیخو چلاؤ، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، یہ قرآن نہ پڑھ سکیں، لعلکم، تاکہ تم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، تاکہ تم غلبہ پالو۔ تو یہ کفار مکہ کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت اور تلقین اور وصیت کرتے رہتے تھے، کہتے رہتے تھے ایک دوسرے کو کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کریں تو ان کا قرآن کو سننا، اس میں تم شور و غل کرو اور قرآن مت سنو، تاکہ تم جو ہے اس طریقے سے تم غالب آ سکو۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی سزا بیان کی، فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَلَنُذِيقَنَّ، ہم ضرور چکھائیں گے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کیا چکھائیں گے؟ عذاباً، عذاب، کیسا عذاب ہوگا؟ شدیداً، بڑا ہی شدید، بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔ اور ان کو ہم کیا بدلہ دیں گے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے، اسوأ الذی، ان بدترین اعمال کا، کہ وہ اعمال کے کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں کیا بیان ہے کہ جو قرآن کو سننے سے روکتے، قرآن پر ایمان لانے سے روکتے، اس کے درمیان رکاوٹ بن جاتے تھے، ایمان نہیں لانے دیتے تھے دوسروں کو، نہ خود ایمان لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کا کیا وعدہ کیا؟ فرمایا کہ ہم ان کو شدید عذاب دیں گے، ہم ان کو ضرور، ہم ان کو شدید عذاب جو چکھائیں گے، یعنی شدید عذاب ان کو دیں گے، اور ان کے بدترین اعمال کا ضرور ہم ان کو بدلہ دے کر رہیں گے۔ وہ اعمال اسوا سے کیا مراد ہے؟ بدترین عمل، الذی، وہ عمل کہ جو کانو، وہ تھے، یعملون، کرتے، کانو یعملون، جو وہ کیا کرتے تھے، یعملون سے پہلے کانو ہے، تو کانا اگر فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو اس کو کس میں تبدیل کرتا ہے، کس میں لے جاتا ہے؟ اس کے میننگز کو پاسٹ کنٹینیوس میں، ماضی استمراری میں۔ فرمایا ذالک، یہ جزا ہے، یہی جزا ہے، کن کی؟ اعداء اللہ، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی۔ اعداء، عدو کی جمع ہے، دشمن۔ کیا جزا ان کی؟ النار، نار سے کیا مراد ہے؟ آگ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو دشمن ہیں، ان کی جزا یہی بنتی ہے، ان کا جو بدلہ ہے وہ یہی بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے۔ اچھا، وہ آگ میں کتنے عرصے کے لیے رہیں گے؟ فرمایا لہم، ان کے لیے ہے، فیہا، اس آگ میں، دار الخلد، ہمیشگی کا گھر ہے۔ اب اس آگ میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ اب وہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کا آگ میں رہنا، یہ کیا ہے؟ جزاءً، یہ بدلے کے طور پہ ہے، یہ ان کے لیے بدلہ ہے، بما کانوا، سبب اس کے کہ جو وہ تھے، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، یجحدون، جہود کرتے تھے، یعنی انکار کیا کرتے تھے، ہماری آیتوں کے ساتھ وہ انکار کیا کرتے تھے، اس کا بدلہ ہے یہ، بدلے کے طور پہ۔ دیکھیے جہود جو ہوتا ہے، جہاد یجحد، جہود، انکار کرنا، اس سے مراد ہوتا ہے کہ جانتے بوجھتے وہ انکار کر لینا، علم ہونے کے باوجود جو ہے وہ انکار کر دینا۔ اگلا صفحہ ہے، صفحہ 480، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ربنا، اے ہمارے رب۔ تو قال، دیکھیں ماضی ہے لیکن مراد کیا ہے؟ مضارع ہے، یعنی یہ جہنم میں یہ کہیں گے، وقال، اور کہیں گے، الذین، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ارینا، ہم کو دکھا، اللذین، وہ دو، دیکھیے الذین سب کے سب وہ جو لوگ، الذی ایک کے لیے، اور اللذین مثنیٰ ہے، تثنیہ کا صیغہ، یعنی وہ دو فریق یا گروہ، اضل، جن دونوں نے ہم گمراہ کیا، کس کو؟ نہ ہمیں، کن میں سے؟ من الجنی، جنوں میں سے، والانسی، اور انسانوں میں سے۔ یعنی کفار جب جہنم کے اندر جائیں گے تو وہ رب تعالیٰ سے کیا درخواست کریں گے، کیا کہیں گے؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں وہ دو گروہ جو تھے نا، دو قسم کے جو لوگ تھے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، وہ ہمیں دکھا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا دنیا میں، اب ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ کہیں گے نجعل، ہم کر دیں ان کو، ہم کریں، ہما، ان دونوں کو، یعنی انسانوں جنوں کو، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، کہاں پہ؟ تحت اقدامنا، اپنے اقدام، یعنی اپنے قدموں کے نیچے، تحت نیچے کو کہتے ہیں، اقدام قدم کی جمع ہے، ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے رون دیں گے،
ان کو ذلیل و رسوا کریں گے کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور ان کی باتوں میں ہم آ گئے اور آج ہمیں جہنم میں جانا پڑا۔ ہم دنیا کے اندر بغیر دلیل کے، بغیر سوچے سمجھے اپنے ان سرداروں، ان بڑوں، ان لیڈروں اور پیشواؤں کی پیروی کرتے رہے، اطاعت کرتے رہے۔ اے اللہ، آج ان جنوں اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا، آج ہم ان دونوں کو ہمیں دکھا دے، ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے کریں گے۔ لِيَكُونَ، تاکہ وہ دونوں ہو جائیں، یعنی جن اور انسان کہ وہ گروہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ وہ ہو جائیں من الاسفلین، اسفلین میں سے تاکہ وہ ہو جائیں۔ اسفلین کس کی جمع ہے؟ اسفل کی جمع ہے، اور مراد سب سے نچلے لوگوں میں سے، تاکہ وہ سب سے نچلے لوگوں میں سے ہو جائیں، یعنی درک الاسفل من النار میں سے ہو جائیں، وہ لوگ کہ جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ تو یہ وہی مضمون ہے جو قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پہ بیان ہوا ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد پیروی کرنے والے اور جن کی دنیا کے اندر پیروی کی جاتی تھی، جو لیڈر اور پیشوا اور مستکبرین جو بڑے بنے ہوئے تھے، تکبر کرتے تھے، ان کے درمیان کا جو مکالمہ ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ ایک دوسرے پہ لان تان کریں گے، اور پھر جو پیشوا ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اب جو ہے اس کے بعد جو ہے اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، ربنا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، ثم پھر استقاموا، وہ استقامت اختیار کرتے رہے، یعنی وہ خوب قائم رہے اللہ تعالیٰ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ، یعنی سخت سے سخت حالات میں بھی وہ توحید پہ قائم رہے، وہ سنت پہ قائم رہے، وہ دین پر قائم رہے، دین پر عمل کرتے رہے، دین کے جو فرائض ہیں ان فرائض کو وہ سر انجام دیتے رہے۔ اب ان کی کیا جزا ہے، کیا ان کا بدلہ ہے؟ فرمایا تتنزل، اتریں گے علیہم ان پر، الملائکۃ، فرشتے، یا اترتے ہیں ان پر فرشتے۔ فرشتے ان اہل ایمان پر اترتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر استقامت بھی اختیار کرتے ہیں، پھر اس پر خوب جمے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ فرشتے ان پہ اتریں گے اور کیا کہیں گے ان کو؟ اللہ تخافوا، یہ کہ مت ڈرو، ولا تحزنوا، اور مت غم کھاؤ۔ تو یہ فرشتے کب اترتے ہیں، یہ سوال ہے۔ ایک تو یہ کہ موت کے وقت اترتے ہیں، موت کے وقت اتر کے خوشخبری دیتے ہیں۔ پہلے پورے آیت کو مکمل کر لیتے ہیں، وہ فرشتے کیا کہتے ہیں اہل ایمان پہ جب وہ اترتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات کہتے ہیں کہ مت خوف کھاؤ، ڈرو نہیں، ولا تحزن، اور غم مت کھاؤ، وابشروا، اور خوش ہو جاؤ، بشارت ہو تمہیں، بالجنتی، اس جنت کی، التی، وہ جنت کے جس کی تم تھے توعدون، وعدہ دیے جاتے، جس کا تم سے دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا تھا، اس جنت کی تمہیں خوشخبری ہو۔ تو کس چیز کا تم پر خوف نہیں ہے؟ یعنی اب جو آگے کے جو مراحل ہیں، یعنی قیامت کے جو مراحل جو پیش آنے والے ہیں، اب تمہیں ان کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور غم کس چیز کا مت کھاؤ، پیچھے جو تم اپنا مال اور اولاد چھوڑ کر آئے ہو، ان کے بارے میں بھی کسی قسم کا تم نے غم نہیں کھانا، غم نہیں کرنا۔ اور پھر کس چیز کی بشارت دیتے ہیں؟ جنت کی بشارت دیتے ہیں ان کو، کہتے ہیں کہ اب آگے تمہارے لیے اب جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ پھر خوشخبری کس ٹائم دیتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ موت کے وقت بھی خوشخبری ان کو دی جاتی ہے، اور جو اہل ایمان ہیں وہ فرشتوں کی اس خوشخبری کو وہ سمجھتے ہیں اور پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ فرشتے کیا خوشخبری دیتے ہیں کہ نہ ہی تم پر کوئی خوف ہے، مت ڈرو، اور نہ ہی تم غم کھاؤ، اور جنت کی ان کو بشارت دیتے ہیں۔ موت کے وقت بھی، اسی طرح قبر میں بھی، اور اسی طرح جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے حشر، میدان حشر میں بھی ان کو یہ خوشخبری دیں گے۔ اور پھر فرشتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو اترنا ہے فرشتوں کا، یہ موت کے وقت صرف نہیں ہے بلکہ زندگی میں بھی اترتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، اور وہ زندگی میں اتر کے کیسے وہ ان کو، اہل ایمان کو تسلی دیتے ہیں، اہل ایمان کے دلوں کے اندر جو ہے اچھی باتوں کا الہام کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن نظر نہیں آتے۔ لیکن آخرت میں یہ ہے، موت کے وقت یہ ہے کہ باقاعدہ نظر بھی آئیں گے، باقاعدہ نظر آئیں گے، اور یہ خوشخبریاں وہ دیں گے اہل ایمان کو۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا نصیحت کی بات ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کو ہم نے مان لیا تو پھر ہم استقامت اختیار کریں اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ۔ بارک اللہ فیکم۔
नहनु औलियाउकुम, नहनु हम, अब ये फरिश्तों की बात चल रही है, कलाम है। नहनु हम, औलियाउकुम तुम्हारे दोस्त हैं, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में। अब फरिश्ते उनको जब ये खुशखबरी देते हैं और उनको क्या कहते हैं कि हम तो दुनिया की ज़िंदगी में भी क्या हैं, तुम्हारे क्या हैं जी, दोस्त हैं। दुनिया की ज़िंदगी में दोस्ती, फरिश्तों की दोस्ती, इससे क्या मुराद है कि दुनिया की ज़िंदगी के अंदर जो है फरिश्ते उनके लिए दुआएं करते हैं, नेकी का इल्हाम उन्हें करते हैं, दुश्मनों के मुकाबले में उनकी मदद करते हैं। वफिल आखिरत, आखिरत में भी हम तुम्हारे क्या हैं जी, दोस्त हैं। औलिया, वली की जमा है दोस्त। तो वो कहते हैं कि अब दुनिया की ज़िंदगी में के अंदर भी तुम्हारे दोस्त हैं और आखिरत के अंदर भी। आखिरत के अंदर से मुराद क्या है कि आखिरत के जितने भी मराइल हैं फरिश्ते उनके साथ होंगे, हत्ता कि बाहिफाजत उनको जन्नत के अंदर पहुंचा देंगे। वलकुम, और तुम्हारे लिए, फ़ीहा, इसमें, इस जन्नत में। अब जन्नत का तज़किरा है। अब जन्नत में अहले ईमान के लिए, वो लोग कि जो इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, उनके लिए क्या है, फरमाया वलकुम, तुम्हारे लिए, फ़ी, इस जन्नत में, मा तश्तही, जो चाहेंगे, अनफुसुकुम, तुम्हारे नफ्स यानी तुम्हारे दिल। जन्नत के अंदर तुम्हारे दिल जो चाहेंगे तुम्हारे लिए वो है, वो तुम्हारे लिए मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। वलकुम, तुम्हारे लिए होगा वो। वलकुम, और उसमें, वलकुम, और तुम्हारे लिए, फ़ीहा, इसमें, इस जन्नत में क्या है, माँ, जो तद्दौन, जो तुम तलब करोगे, जो तुम मांगोगे वो तुम्हें क्या मिलेगा, जो तुम्हारा दिल चाहेगा और जो तुम तलब करोगे, मांगोगे, अब इस जन्नत के अंदर तुम्हें मिलेगा। नुज़ुलन, ये मेहमानी है, ज़ियाफ़त है, इनाम है, मिन गफ़ूर, गफ़ूर, रहीम, रहीम की तरफ से। उस रब गफ़ूर रहीम की तरफ से, जो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा रहम करने वाला है, उसकी तरफ से क्या है, ये ज़ियाफ़त है तुम्हारी। अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले की जो बात है वो सबसे अच्छी है। बात के लिहाज से, कौल के लिहाज से सबसे अच्छा वो है कि जो अल्लाह ताला की तरफ बुलाए, अल्लाह ताला की तरफ दावत दे और नेक अमल करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। वमन अहसनु कौलन, और कौन है अच्छा कौलन, बात के लिहाज से, मिम्मन, उस शख्स से कि जो दआ, जो बुलाता है, इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ, वो अमिल, और अमल करता है, सालिहन, नेक, यानी जो अल्लाह ताला की तरफ दावत देता है और जो नेक अमल करता है, उससे बढ़कर अच्छा बात के लिहाज से कौन हो सकता है, उससे ज़्यादा अच्छी बात किसकी हो सकती है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दावत देता है। तो इससे क्या सबक मिलता है, क्या सबक निकलता है हमारे लिए कि हम अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले बने, ना कि अपनी शख्सियत की तरफ, ना कि अपनी कोई जमात की तरफ, ना अपनी ज़ात की तरफ, ना ही अपनी ख्वाहिशात की तरफ, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ, कि हमारी ये नीयत हो, हमारी ये सोच हो, हमारी ये फ़िक्र हो कि कैसे ये सारे के सारे लोग सिर्फ़ अल्लाह ताला ही के मुती और फर्माबरदार बन जाएं। हमारी सारी की सारी दावत किसके लिए होनी चाहिए, इखलास के साथ, खालिस अल्लाह ताला की तरफ होनी चाहिए। वकाल, और कहे, इन्ननी, बेशक मैं, मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से हूँ, यानी मैं इताअत गुजारों में से हूँ। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, बुराई, जो बुराई है और जो नेकी है वो आपस में बराबर नहीं है, बल्कि इनके दरमियान अजीम फ़र्क है। अल्लाह ने फरमाया वला तस्तवी, और नहीं बराबर होती, अल हसनतु, नेकी, वला सय्यिअतु, और ना ही बुराई। हसना, नेकी, और बुराई कभी भी आपस में बराबर नहीं होती। और दूसरा इसका मतलब ये है कि वला तस्तविल हसनतु, और नहीं बराबर होती अल हसना, नेकी, यानी जो नेकियां हैं वो आपस में भी बराबर नहीं होती। कोई नेकी बहुत बड़ी होती है, कोई नेकी उससे कम दर्जे की होती है। वलत सय्यत, और इसी तरह जो बुराई है उसमें भी दर्जात हैं। बाज़ जो बुराइयां हैं वो बड़ी हैं, मसलन बड़े बड़े गुनाह हैं, बाज़ छोटे गुनाह हैं। इदफा, हटा और या टाल, बिल्लती, उस तरीके के साथ, ही अहसनु, जो सबसे बेहतरीन हो। मुराद क्या है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है जो बुराई है उसको टालिए उस तरीके के साथ, उस खसलत के साथ जो सबसे बेहतरीन है, जो क्या है सबसे अच्छा तरीका है, उसके साथ जो है वो जो बुराई है उसको आप क्या कीजिए, आप उसको टाल दीजिए। मुराद क्या है कि बुराई का बदला एहसान के साथ देना चाहिए। इसी तरह जो है ज़्यादती का बदला मुआफ़ी के साथ देना चाहिए। इसी तरह अगर कोई गुस्सा करता है तो सब्र से काम लेना चाहिए। इसी तरह किसी की बातें नापसंदीदा गुजरती हैं, बुरी लगती हैं, तो इंसान को चाहिए कि वो सब्र से काम ले, वो बर्दाश्त करे। तो ये आयत हमें इंतहाई जो अजीम जो अखलाक हैं
یہ آیت ہمیں وہ بہترین اخلاق ہمیں سکھاتی ہے کہ برائی کا بدلہ کس سے دینا ہے؟ اچھائی سے دینا ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے۔ اگر یہ عظیم خلق، یہ عظیم صفت اگر ہمارے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے تو آج ہمارے کئی جھگڑے خود ہی ختم ہو جائیں گے، کئی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور کئی ناراضگیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی اور راضی ہونے میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو بڑی عظیم یہ آیت ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن۔ اچھا، جب ہم یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي پس اذا اچانک کے معنی یکا یک، اچانک کیا ہوگا؟ الذی وہ کہ بینکا آپ کے درمیان، وہ بینہ اور اس کے درمیان عداوت ہے، یعنی اب کیا ہوگا کہ اچانک وہ بندہ کہ جس کے درمیان اور آپ کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کیسا بن جائے گا؟ کأنہ گویا کہ وہ ہو جائے گا، یہ بن جائے گا ولی دوست، حمیم دلی، گہرا دوست بن جائے گا آپ کا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، یہ قرآن نے کیسی زبردست بات ارشاد فرمائی ہے، اور کتنا بہترین علاج جو ہے ہمارے ان مسائل کا قرآن نے ہمارے سامنے یہ پیش کیا ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپس کے اختلافات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس آیت پہ عمل کریں کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں، برے اخلاق کا جواب اچھے اخلاق سے دیں، بلکہ بہترین طریقے سے برائی کو ہم دفع کریں، یعنی اس کو ہٹائیں، اس کو ٹالیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ چیز نہیں عطا کی جاتی، یہ چیز نہیں دی جاتی، ہاں سے مراد یہ مؤنث ہے، یہ خصلت، یہ طریقہ، یہ نعمت، إِلَّا الَّذِينَ مگر ان لوگوں کو کہ جو صبروا، جو صبر کرتے ہیں، یہ صبر والوں کو یہ چیز عنایت ہوتی ہے، جو صبر سے کام لیتا ہے تو اس کے اندر یہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ جو صبر نہیں کر سکتا تو کیا ہوگا؟ چھوٹا یعنی کہ معمولی سے غصے پہ وہ بھڑک اٹھے گا، اس کو کوئی اگر معمولی سا کوئی غصہ کرتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے تو کیا ہوگا؟ بھڑک اٹھے گا اور وہ لڑائی شروع کر دے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ صابر انسان ہے، جو صبر کرنے والا ہے، تو وہ صبر کرے گا اور اس درجے کو پا لے گا۔ فرمایا وما یلقاها، اور نہیں دی جاتی یہ چیز الا مگر کس کو؟ جو ہوتا ہے ذو حظ، جو بڑے حظ والا ہوتا ہے، بڑے نصیب والا ہوتا ہے، عظیم یعنی جو بڑے عظیم یعنی بڑے حظ اور بڑے نصیب والا ہوتا ہے، یعنی جنتی انسان ہے وہ، جس کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی وہ انسان کیا ہے؟ وہ جنتی انسان ہے، بہت بڑے نصیب والا ہے، ذو حظ عظیم ہے وہ۔ وَإِمَّا، اور اگر يَنزَغَنَّكَ، وَإِمَّا اور اگر يَنزَغَنَّكَ آپ کو کبھی ابارے، آپ کو اکسائے، ابارے من الشیطانی، شیطان کی طرف سے، نزغ کوئی وسوسہ آ جائے، نزغ سے کیا مراد ہے؟ شیطان کا غصہ دلا کر برانگیختہ کر دینا انسان کو، اکساہٹ آ جائے آپ کو شیطان کی طرف سے، وسوسہ آ جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاستعذ، پناہ طلب کیجئے، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجئے، انہ بے شک وہی ہے، ہوا وہ السمیع، سب کچھ سننے والا، العلیم، سب کچھ جاننے والا، اللہ تعالیٰ یہ جو سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مزید نشانیوں کا بیان ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کی آیات توحید کی دعوت دی گئی ہے، اسی طرح بیان کیا گیا کہ فرشتے دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، نہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، وَمِنْ آیاتِهِ، اور اللہ اس کی نشانیوں میں سے، نہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ اللیل، رات، والنہار، اور دن، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات ہے، یہ دن ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند۔ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں، اور رات اور دن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ سورج کو سجدہ نہیں کرنا اور نہ ہی چاند کو سجدہ کرنا ہے، بلکہ کس کو سجدہ کرنا ہے؟ اس ذات کو کہ جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس، مت سجدہ کرو سورج کو، ولا للقمر، اور نہ ہی چاند کو، واسجدوا، سجدہ کرو، للہ، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو، الذی، وہ ذات کے جس نے خلقہن، ان کو پیدا کیا،
سورج اور چاند کو جس نے پیدا کیا. ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اس اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے کا زعم برتے ہو، تو نہ تو سورج کو سجدہ کرو نہ ہی چاند کو سجدہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو کہ جس نے ان کو پیدا کیا اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس ان اگر استکبروا یہ تکبر اختیار کریں، اگر یہ تکبر اختیار کرتے ہیں تو فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ، پس وہ ہستیاں جو تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے، یسبحون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو، اس کی، نہیں اللہ تعالیٰ کی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار مکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت نہیں کرتے، اس سے وہ اکڑتے ہیں، تکبر اختیار کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تو شان تو یہ ہے کہ جو ہستیاں یعنی فرشتے اس کے پاس ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کے جو پاس ہیں جو فرشتے، یسبحون لہ باللیل، وہ تو تسبیح کرتے ہیں اس کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی، باللیل، رات کو، والنہاری، اور دن کو، دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. وہم لا یسأمون، اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں نہ ہی وہ اکتاتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اگلا صفحہ ہے، آیات کا بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں. فرمایا وَمِنْ آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے یہی ہے، انَّکَ، یہ کہ بے شک آپ، بے شک یقیناً کا آپ، ترا دیکھتے ہیں، الارض زمین کو، آپ زمین کو کیا جی دیکھتے ہیں. وہ زمین کیسے ہے؟ خاشعتاً، خاشع خشوع سے ہے، یعنی دبی ہوئی، عاجز. مراد کیا ہے یہاں پہ؟ بنجر ہے، خشک، قحط سالی والی ہے، قحط زدہ ہے. اب زمین اس طرح کی ہے، آپ دیکھتے ہیں زمین ایسے ہے، بنجر ہے، قحط سالی والی ہے. خاشعتاً، فَإِذَا، پس جب، انزلنا، ہم اتارتے ہیں، علیہا، اس پر، اس زمین پر، کیا چیز اتارتے ہیں آسمان سے؟ الماء، پانی. پھر جب ہم اس زمین پر پانی اتارتے ہیں یعنی آسمان سے، تو یہ زمین کیا ہو جاتی ہے؟ اہتزت، یہ لہلانا شروع ہو جاتی ہے. یہ کیا شروع ہو جاتی ہے؟ لہلانا شروع ہو جاتی ہے. وربت، اور پھولتی ہے، ابھرتی ہے. لہلانا شروع ہو جاتی ہے اور پھولتی ہے اور ابھر کر سامنے آتی ہے. مراد کیا ہے کہ پہلے یہ قحط زدہ تھی، خشک سالی تھی، اسی طرح بنجر تھی. جب اس پہ بارش نازل ہوتی ہے، بارش کا پانی آتا ہے، تو یہ لہلانا شروع ہو جاتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے. مراد کیا ہے کہ اس کے اندر انواع و اقسام کے خوش ذائقہ پھل، اور اس طرح خوش ذائقہ جو ہے وہ پھل اور غلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان الذی، بے شک وہ ذات کے جو احیاہا، جس نے زندہ کیا اس کو، یعنی زمین کو، لمحیی، یقیناً زندہ کرنے والا ہے، الموتا، مردوں کو. جو اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے تو وہی اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، زندہ کرے گا وہ قیامت کے دن. انہو، بے شک وہ، نہیں اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑنے والوں سے اللہ تعالیٰ پورا باخبر ہے، ان سے بے خبر نہیں ہے، اور ان کو ان کے اس برے عمل کی جزا بھی دے گا. فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں. الحد، یلحد، الحاد. چپٹر کون سا ہے یہ؟ اسلم یسلم سے فعل مضارع ہے. یلحدون، جو الحاد کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں الحاد سے کیا مراد ہے؟ مراد جو ٹیڑے چلتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، یعنی حق سے مائل ہوتے ہیں، قرآن کا کفر کرتے ہیں، یہ بھی الحاد ہے. تحریف کرتے ہیں قرآن کے اندر، قرآن کی آیتوں کا غلط مفہوم لیتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، ان کو مانتے نہیں ہیں، قرآن کی آیات سے اعتراض کرتے ہیں، ان پہ تحریف کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن کی آیات میں الحاد کے معنی میں شامل ہیں. فرمایا لا یخفون علینا، وہ ہم سے، ایسے لوگ مخفی نہیں ہیں کسی بھی طور پہ. لا یخفون علینا، خفیہ یخفا سے فعل مضارع ہے. لا یخفون، ہم سے مخفی نہیں ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، چھپ نہیں سکتے ہم سے. علینا، ہم پر ہی نہیں، ہم سے چھپ نہیں سکتے. افمن یلقی فی النار، افمن، کیا پس وہ شخص کہ جو یلقا
ڈالا جائے گا فناری آگ میں، خیرun زیادہ بہتر ہے۔ ایک تو یہ بندہ ہے، یہ ملحد ہیں، ملحدین ہیں جو آگ میں ڈالے جانے والے، جو آگ میں پھینکے جانے والے، کیا یہ زیادہ بہتر ہیں؟ ام یا من جو یاتی آئے گا آمنن امن کی حالت میں، کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ایک تو یہ ملحدین ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں ٹیڑھ کجروی اور ان کی تکذیب کرتے ہیں، ان پہ اعتراض کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اور ایک اہل ایمان ہے کہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئیں گے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ملحدین ہیں وہ آگ میں جانے والے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تحریف نہیں کرتے، ان کو تبدیل نہیں کرتے، ان کی تعویل نہیں کرتے، ان کا انکار و تکذیب نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن امن کی حالت میں آنے والے ہیں۔ قیامت کے دن کیسے آئیں گے؟ آمنن یوم القیامہ، قیامت کے دن امن کی حالت میں ہوں گے، امن میں ہوں گے وہ عذاب سے۔ اعملوا ما شئتم، اعملوا عمل کرو، ما شئتم جو تم چاہتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہے ہیں؟ کفار کو کہہ رہے ہیں، ان ملحدین کو، ان مکذبین کو، ان منکرین کو۔ یہ گویا کہ کیا ہے، یہ جیسے بھی عمل کرو، یہ کوئی اجازت نہیں دی جا رہی کہ جو بھی چاہو عمل کرو، یہ ان کے لیے تھریٹ ہے، ان کے لیے وارننگ ہے کہ جیسے بھی عمل تم کرنا چاہو کر لو، لیکن جب عذاب آئے گا، جب پکڑے جاؤ گے تو پھر گھیر لیے جاؤ گے، پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی، پھر توبہ کا موقع نہیں ملے گا، پھر تم چھوٹ نہیں سکو گے، پھر تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے۔ اعملوا ما شئتم، جو کرنا چاہو کر لو اس دنیا کے اندر۔ انہ بما تعملون بصیر، ہاں بے شک وہی نہیں اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے، بصیر پورا پورا اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، آیت 41 ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بالذکر، اس ذکر کے ساتھ، مراد قرآن ہے، جنہوں نے اس قرآن کا انکار کیا۔ دیکھیے کفر کا ہم پہلے بھی پڑھ چکے، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور ایک اس کا مطلب ہوتا ہے تکذیب، کفر، کہ بے شک جن لوگوں نے اس ذکر یعنی اس نصیحت یعنی قرآن کے ساتھ انکار کیا، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا، جب قرآن ان کے پاس آ چکا، تو اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا۔ وَإِنَّهُ، اور یقیناً یہ یعنی یہ قرآن کیا ہے؟ لَکِتَابٌ، یقیناً کتاب ہے، عزیز، بڑی عزت والی، بڑی باعزت، بڑی زبردست کتاب ہے۔ اب دیکھیے جو آیت ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، کہ جنہوں نے کفر کیا اس نصیحت کے ساتھ، جب یہ نصیحت ان کے پاس آ چکی نہیں قرآن کی صورت میں، تو آگے جو ہے ایک جو عبارت ہے ٹیکسٹ، وہ کیا ہے؟ وہ حذف ہے۔ مراد کیا ہے کہ انہوں نے اس نصیحت کے ساتھ کفر کیا، اس نصیحت کا انکار کیا، تو یہ ہلاک ہونے والے ہیں، ان کو عذاب دیا جانے والا ہے۔ یہ جو عبارت ہے، یہ جو الفاظ ہیں، یہ یہاں پہ وہ نہیں ہے، حذف ہیں، لیکن وہ کس سے؟ عبارت سے، سیاق و سباق سے پتہ چل رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن کی صفات کا تذکرہ کیا کہ یہ کتاب عزیز ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، بڑی باعزت کتاب ہے، بڑی وقت والی کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل، آیت 42 ہے، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل، نہیں آ سکتا باطل، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، جو باطل ہے وہ اس کے سامنے سے نہیں آ سکتا، ولا من خلفہ، اور نہ ہی خلف کسے کہتے ہیں؟ پیچھے کو، نہ ہی باطل اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یعنی ایسی عظیم کتاب ہے قرآن، ایسی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہوئی ہے کہ جو باطل ہے نہ سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے آ سکتا ہے۔ سامنے سے آنے سے مراد کیا ہے کہ اس کتاب کے اندر نہ ہی کوئی کمی کر سکتا ہے، اور پیچھے سے آنے سے مراد کیا ہے نہ اس کتاب کے اندر کوئی زیادتی کر سکتا ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین نے لیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یقیناً ہم نے اس ذکر، اس نصیحت کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین نے لیا ہوا ہے، کہ باطل اس کے قریب تک نہیں پھٹک سکتا، نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ فرمایا تنزیل، یہ نازل کیا ہوا ہے یعنی قرآن، کس کی طرف سے؟ من حکیم، حکیم کی طرف سے، وہ اللہ جو حکیم ہے، جو بڑی حکمتوں والا ہے، حمید، جو اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو بڑی خوبیوں والا ہے۔ ما یقال لک،
ما یقالو نہیں کہا جاتا لکا آپ کے لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں کہا جاتا، الا مگر ما جو قد یقیناً قیلا کہا گیا للرسل رسولوں کو من قبل کا آپ سے پہلے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی وہی باتیں کہی جا رہی ہیں ان کفار اور مشرکین کی طرف سے کہ جو آپ سے پہلے کے رسولوں کو کہی گئی تھیں۔ یعنی آپ کو اگر یہ ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی آپ کو کاہن کہتے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، تو یہ باتیں آپ سے جو پہلے جو گزر چکے رسول ان کو بھی کہی گئی ہیں۔ ان ربک بے شک آپ کا رب لذو مغفرت بڑا مغفرت والا ہے، وذو عقاب علیم اور بڑے سخت عقاب اور بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ ولو جعلناه قرآنا اعجبیا لقالوا لولا فصلت آیاتہ، قرآن کو عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت اس کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو جعلناه قرآنا، اگر ہم اس کو بنا دیتے قرآن عجبین اجمی قرآن، اگر ہم اس کو اجمی قرآن بنا دیتے، یعنی کسی اجمی زبان میں اس قرآن کو اگر ہم بنا لیتے، اتار دیتے، لقالو تو یقیناً وہ کہتے لولا کیوں نہ فصلت کھول کر بیان کی گئی آیات ہو، اس کی آیتیں کھول کر کیوں نہ بیان کی گئی۔ اعجمی، کیا اجمی ہے وہ عربی اور عربی ہے، کیا مراد ہے؟ یعنی زبان اجمی ہے وہ عربی اور رسول عربی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی زبان میں بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تو پھر انہوں نے کیا اعتراض کرنا تھا؟ ان کفار مکہ نے انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا اعجمی، تو اجمی قرآن ہے، وہ عربی اور رسول عربی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی رسول عربی ہے تو قرآن بھی عربی میں ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اعتراض کرتے اگر ہم اس قرآن کو اجمی زبان میں کسی اجمی زبان میں بنا کر اتارتے۔ کل کہہ دیجیے ہوا للذین، کہ وہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے آمنوا جو ایمان لائے، ہدن یہ ہدایت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو قرآن ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جنہوں نے جو ایمان لائے، ان کے لیے تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے ان کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَهُوَ وَشِفَاءٌ، اور شفا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں دو صفات کا بیان کیا کہ یہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت ہی ہدایت اور شفا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں کیا بوجھ ہے، ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، بوجھ ہے، کہ وہ قرآن کو سنتے تو ہیں لیکن قرآن کے اوپر وہ تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے، اور پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان پر گویا کہ اندھا پن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ان پہ وَهُوَ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ اور وہ یعنی قرآن علیہم ان پر یعنی ان کفار پر، امن ان پہ کیا ہے؟ ان کے دلوں پہ اندھا پن ہے، ان کے دلوں ان کے حق میں یہ اندھا پن ہونے کا باعث ہے۔ یہ قرآن ان کے یعنی ان کفار کے حق میں اندھا پن ہونے کا کیا ہے؟ یہ باعث ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں ینادون جو آواز لگائے جاتے ہیں، جن کو پکارا جاتا ہے، من مکان بعید دور کی جگہ سے۔ یہ ایک محاورہ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، جو بات سمجھ نہ سکتا، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو تو بڑی دور کی جگہ سے اس کو پکارا جا رہا ہے۔ جیسے دور کی جگہ سے اگر کوئی کسی کو پکارے، دور سے پکار رہا ہو تو کیسے لگتا ہے؟ آواز تو آ رہی ہوتی ہے لیکن انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ان کی مثال بھی یہی ہے کہ قرآن ان کی عقل اور فہم میں نہیں آتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پس اس میں اختلاف کیا گیا۔ پس اس میں کیا کیا گیا؟ اختلاف کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب عطا فرمائی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تو اس میں کیا کیا گیا؟ اختلاف کیا گیا۔ کیسے اختلاف کیا گیا؟ کہ بعض اس کتاب پر ایمان لے اور بعض نے اس کتاب کا کیا کیا؟ کفر کر دیا، وہ ایمان نہیں لائے۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے طے ہو چکی تھی،
ایک بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے وہ طے ہو چکی تھی، وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا بات طے ہو چکی تھی کہ ان پہ عذاب کی جلدی نہیں کی جائے گی، ان کفار کو مہلت دی جائے گی، ان کفار کو کیا دی جائے گی؟ مہلت دی جائے گی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، ان کفار کے درمیان کیا کر دیا جاتا؟ فیصلہ کر دیا جاتا۔ فیصلہ کر دیا جاتا سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو چکا ہوتا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا کہ ان کو مہلت دی جائے گی، ان پہ عذاب نازل نہیں ہوگا، ان پہ فوراً عذاب نازل نہیں ہوگا، ان کو عذاب دینے سے پہلے ان کو مہلت دی جائے گی۔ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، تقدیر میں لکھ دی نہ چکی ہوتی، تو ان کفار پہ جو ہی یہ تکذیب انہوں نے کی، ان پر فوراً عذاب اللہ تعالیٰ کا نازل ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ، اور یقیناً وہ لفی شک، یقیناً شک میں ہیں، منہ اس سے، اس کتاب سے، مریبن جو بڑے بے چین کرنے والا شک ہے، یعنی بڑے ہی بے چین کر دینے والے شک کے اندر یہ کفار مکہ کیا ہیں جی؟ وہ مبتلا ہیں۔ من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے گا، من جس نے عمل کیا صالحا نیک، فلنفسی، تو اس کے اپنے نفس کے لیے، اس کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ خود اس کو ملے گا۔ ومن اساء، جو برا کرے گا، فعلیہا، پس اسی پر ہے، یعنی اس کا وبال، اس کی برائی کا وبال اسی پر ہی ہوگا، نہ کہ کسی اور پہ، کہ کسی کا گناہ ہو اور اس کی جو سزا ہے وہ کوئی اور بھگت رہا ہو، ایسے نہیں ہوگا۔ وما ربک، اور نہیں ہے تیرا رب بظلام، ظلم کرنے والا، للعبید، بندوں پہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا بالکل نہیں ہے۔ تو ہم اسی پہ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ وقت اوپر ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب پہ، یہ جو کتاب ہے، جو عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کی ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کفار مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔